تاریخ اسلام کے اس دلچسپ جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدھا ایک ایسی کہانی کے حقائق میں اتریں گے جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک نکاح۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کردار، امانت اور سچائی کی ایک ایسی داستان ہے جو واقعی لاجواب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے، مکہ کی سب سے معزز خاتون ہی وہ پہلی ہستی تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سچائی اور امانت داری کو سب سے پہلے اور سب سے گہرائی سے پہچانا۔ یہ کوئی معمولی تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو اس پوری کہانی کی سب سے مضبوط بنیاد ہی یہی ادراک تھا۔ تو کہانی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے ہمارے پہلے حصے سے، شام کا تجارتی سفر اور ایک شاندار واپسی۔ دیکھیے، تجارت میں منافع تو اپنی جگہ بہت شاندار تھا، لیکن اصل گیم چینجر وہ رپورٹ تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے پیش کی۔ انہوں نے واپسی پر بتایا کہ انہوں نے خود کیا دیکھا: اعلیٰ اخلاق، بے مثال سچائی، کمال درجے کی امانت داری اور نرم مزاجی۔ یقین مانیے، یہ صرف ایک تجارتی سفر کا احوال نہیں تھا، یہ ایک ایسے شاندار کردار کا مشاہدہ تھا جس نے سب کو دنگ کر دیا تھا۔ اب اس معاملے کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے اس وقت کے سماجی پس منظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ مکہ کی سب سے معزز، دانشمند اور مالدار ہستی تھیں۔ دراصل اپنی دور اندیش اور خود مختار طبیعت کی وجہ سے وہ اس سے پہلے مکہ کے کئی بڑے سرداروں کے پیغامات نکاح رد کر چکی تھیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، مبارک نکاح کا پیغام۔ زندگی کا سب سے قیمتی انسان، یہ جملہ کتنا گہرا ہے نا؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ کردار کو قریب سے دیکھا تو انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ یہ صرف ایک اچھے تاجر کی بات نہیں ہے، یہ تو خالص کردار اور سچائی کی کشش تھی جو کسی بھی ظاہری دولت یا رتبے سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اور اس پیغام کا طریقہ کار دیکھیے کتنا منظم اور باوقار تھا۔ سیدھے سیدھے بات کرنے کے بجائے سب سے پہلے سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام نہایت شائستگی سے بھیجا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے بعد اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، اور آخر میں بنی ہاشم کے بزرگ باقاعدہ طور پر پیغام لے کر آئے۔ یہ باہمی احترام اور سماجی آداب کی ایک بہترین تاریخی مثال ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، تقریب نکاح اور مہر۔ اگر ہم وقت کے حساب سے دیکھیں تو یہ سب بہت تیزی سے ہوا۔ شام کے سفر سے واپسی کے بعد تقریباً 2 مہینے کے مختصر عرصے میں ہی یہ عظیم فیصلہ کر لیا گیا اور مبارک نکاح منعقد ہو گیا۔ واقعی سچے کردار نے دلوں کو بہت جلد جوڑ دیا تھا۔ اور یہ تقریب کوئی چھوٹی موٹی بیٹھک نہیں تھی۔ قریش کے معزز ترین لوگ اور بنی ہاشم کے سردار اس میں شریک تھے، یعنی مکہ کے 2 سب سے بڑے اور نمایاں خاندان اس تاریخی موقع پر ایک ساتھ جمع تھے۔ یہ مکہ کی تاریخ کا ایک انتہائی پروقار اجتماع تھا۔ حق مہر کی بات کی جائے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورے 20 اونٹ مہر کے طور پر ادا کیے۔ اس دور کے رواج اور ان کے سماجی مقام کے حساب سے یہ ایک نہایت معقول اور شاندار مہر تھا۔ عمر کے لحاظ سے بھی یہ رشتہ اپنے آپ میں بالکل منفرد تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور اس عمر میں بھی ان کی دانشمندی، وقار اور اعلیٰ نسب کا لوہا پورا مکہ مانتا تھا۔ آج یہ ایک نہایت اہم تاریخی حقیقت ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ یہ اس رشتے کی گہرائی، وفاداری اور بے پناہ باہمی احترام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے چوتھے اور آخری حصے کی، مبارک اولاد اور ایک عظیم ورثہ۔ ہم اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم سنتے ہیں، ٹھیک؟ یہ دراصل براہ راست ان کے سب سے پہلے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھی گئی تھی۔ یہ اس مبارک خاندان کی بنیاد کا ایک نہایت خوبصورت پہلو ہے۔ اس مبارک رشتے سے جو خوش نصیب اولاد ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے بطن سے تھی۔ ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ طیب اور طاہر کے القابات سے پکارا جاتا تھا۔
یہ القابات ان کی پاکیزگی اور مبارک ہونے کی ایک واضح نشانی تھے۔ لیکن یہاں تاریخ کا ایک انتہائی جذباتی پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جبکہ اس کے برعکس ان کی بیٹیاں بڑی ہوئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور دین کی خاطر ہجرت جیسی عظیم سعادت بھی حاصل کی۔ ایک عجیب سا مگر دل کو چھو لینے والا تضاد ہے یہ۔ اور وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تمام بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے محض 6 ماہ بعد ہی ہو گئی۔ یہ واقعی صبر اور قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ نکاح محض 2 افراد کا رشتہ ہرگز نہیں تھا، یہ دراصل تاریخ اسلام کا وہ عظیم چیپٹر ہے جس نے آنے والے مشکل ترین وقتوں میں دین کی خدمت اور حمایت میں ایک بالکل بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ وہ چٹان تھی جس کا سہارا ابتدائی دنوں میں بہت کام آیا۔ آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک لمحہ فکریہ۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے تاریخی رشتے کی بنیاد کسی دولت، طاقت یا سیاست پر نہیں بلکہ خالصتاً سچائی، امانت اور اعلیٰ اخلاق پر رکھی گئی تھی، تو ہماری ابتدائی اسلامی تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ کیسے بدل جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے سوچنا چاہیے۔